حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے انتقال کو 3 دن ہوئے تھے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں، ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی پھٹ گئی آنسوں سے، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ بھئی کچھ ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے ہی کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی؟ تو کسی کا آٹا ہی پسوا دے، جا کسی کو جا کے شہر سے دوائی لا کے دے دے، کوئی تو ڈیوٹی کرنا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دینا، میرے بھائی کچھ تو۔ آپ اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائیں، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بیچاری، وہ شاید پیچھے رہے۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب و رسول انہیں دیکھتے، اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے، خیر کے اہداف طے کیے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے۔ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، اور کس طرح خرچ کیا کہ جب حضور نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا، مسجد نبی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزارا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے۔ کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں، جوان کیوں نہیں بولتے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے، اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے، حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے، گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بڑا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔